کشمیر، جسے کبھی دنیا پر جنت کہا جاتا تھا، آگے چل کے یہی کشمیر دنیا کا سب سے لمبا چلنے والا مسئلہ بن گیا، جسے آج ہم سب لوگ مسئلہ کشمیر کہتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان اور انڈیا دونوں ہی نیوکلیر پاور کنٹریز ہیں، اور یہ دونوں کنٹریز ہی کشمیر کو لے کر آپس میں کئی بار جنگیں لڑ چکی ہیں۔ ان سب کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں آگے ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آج کی ڈیٹ میں کشمیر 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ پاکستان کے پاس کشمیر کا 30% حصہ ہے، جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر شامل ہے۔ انڈیا کے پاس کشمیر کا 55% حصہ ہے، جس میں جموں کشمیر اور لداخ شامل ہے۔ جو باقی کا 15% حصہ بچ جاتا ہے وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے، جس میں اکسائی چین جیسے علاقے شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کیوں ان حصوں میں ڈیوائڈ ہے؟ مسئلہ کشمیر آخر شروع کہاں سے ہوا؟ اور آج 78 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ کشمیر کی ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ سے اور مجھ سے چھپائی گئی ہیں؟ ان سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو ویڈیو میں آگے دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کشمیر اس مسئلے کا شکار آخر بنا کیسے، تو جس کے لیے ہمیں کشمیر کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھنی پڑے گی۔ پارٹیشن سے پہلے کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا، جو پہلی اینگلو سکھ وار کے بعد قائم ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وار میں سکھوں کو ہرا کر کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر بعد میں اسے جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ 1846 میں ڈوگرا حکمران گلاب سنگھ نے کشمیر میں ایک ریاست قائم کی۔ اس ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن ان کا جو حکمران تھا وہ ہندو مہاراجا تھا۔ 1930s اور 1940s تک اس ریاست کی تقریباً 75 to 77% آبادی مسلم کی تھی، تقریباً 20% آبادی ہندوؤں کی تھی، اور چند مائنورٹیز جو تھی وہ بدھسٹ اور سکھ کی تھی۔ پھر آتا ہے سال 1947، جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی۔ ساری پرنسلی اسٹیٹس کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو پاکستان یا انڈیا کے ساتھ مل جائیں، یا آپ خود انڈیپینڈنٹ رہیں۔ اس وقت کشمیر کا مہاراجا تھا ہری سنگھ۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے، لیکن اکتوبر 1947 کو پاکستان سے پشتون قبائلی لشکروں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ جب کشمیر پر یہ حملہ ہوا تو ہری سنگھ گیا انڈیا کے پاس، اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ مجھے آپ کی فوجی مدد چاہیے۔ انڈیا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہری سنگھ سے کہا کہ ہم آپ کو فوجی مدد ضرور دیں گے، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا، جس کے مطابق آپ بعد میں انڈیا میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آگے چل کے ایسا ہی ہوا۔ 26 اکتوبر 1947 کو ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف اسیشن پر دستخط کر دیے۔ پھر انڈیا نے اپنی فوجی مدد کشمیر میں بھیجی۔ جب پاکستان کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو پاکستان نے کہا یہ اسیشن ناجائز ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ پاکستان نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا حوالہ دیا اور کشمیر میں مسلم اکثریت کا دعویٰ کیا۔ ان سارے معاملات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے کشمیر کو لے کر پہلی وار 1947 میں لڑی۔ یہ وار پورے 1 سال تک چلی اور اس میں دونوں طرف سے ہی بہت نقصان ہوا۔ پھر اپریل 1948 میں UN سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن 47 پاس کیا، جس کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا اور ایک ووٹنگ سسٹم کا مشورہ دیا گیا تاکہ کشمیر کی عوام انڈیا یا پاکستان میں سے خود انتخاب کر سکے۔ آخرکار 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں سیز فائر لاگو ہو گیا اور کشمیر کو رفلی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ تقسیم کیے گئے ان دونوں حصوں کے درمیان ایک سیز فائر لائن کھینچ دی گئی، جسے بعد میں لائن آف کنٹرول یعنی LOC کہا گیا۔ انڈیا کے پاس کشمیر کا تقریباً 2/3 حصہ آیا، جبکہ پاکستان کے پاس کشمیر کا صرف 1/3 حصہ آیا۔ انڈیا نے تو UN کی اس ساری پلاننگ کو تسلیم کر دیا تھا، لیکن پاکستان نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ کبھی پورے ہی نہیں ہوئے۔ انڈیا اور پاکستان کبھی ڈی ملٹرائزیشن ہوا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی کشمیر میں پلیبیسائٹ کروائی گئی۔ 1948 کے بعد سے ہی کشمیر تقسیم شدہ حالت میں ہی ہے۔ انڈیا نے جموں کشمیر اور لداخ کا انتظام سنبھالا، جبکہ پاکستان نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اپنے کنٹرول میں رکھا۔ کشمیر کا جو حصہ انڈیا کے پاس تھا اس میں سے ایک حصے کا بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا تھا۔ 1962 میں چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جس میں چائنا نے کشمیر کے اکسائی چین پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ پاکستان چائنا کا دوست تھا تو پاکستان نے گلگت کے ایک علاقے ساکس گام ویلی کا ایک حصہ بھی چائنا کو دے دیا۔ آج کی ڈیٹ میں تینوں ممالک ہی کشمیر کے مختلف حصوں پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ کشمیر پورے کا پورا ہمارا حق ہے، لیکن پاکستان اسے اپنا کور ایشو بتا کر زیادہ حصہ چاہتا ہے، کیونکہ کشمیر میں زیادہ تر مسلم اکثریت ہے جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔
اس تقسیم کے بعد کشمیر کا جو حصہ انڈیا کے پاس تھا اس میں مسلمانوں پر ظلم ہونے لگے، تو پاکستانیوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک آپریشن لانچ کیا، آپریشن گبرالٹر۔ آپریشن گبرالٹر پاکستان کا ایک ملٹری آپریشن تھا جو 1965 میں شروع کیا گیا۔ پلان یہ تھا کہ کورڈ فورسز کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھیجا جائے، جو وہاں پر جا کر بغاوت شروع کریں گے، جس سے پاکستان کو فوجی مداخلت کا موقع مل جائے گا۔ مگر یہ جو آپریشن گبرالٹر تھا یہ فیل ہو گیا، کیونکہ نہ تو کشمیر کے لوگوں نے اس آپریشن کو سپورٹ کیا اور نہ ہی اس آپریشن کے لیے مکمل معلومات تھی۔ پاکستان کے اس آپریشن کے فیل ہونے کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ 1965 کی اس جنگ کو کشمیر کی دوسری جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 17 دن کی اس جنگ میں دونوں طرف سے ہی ہزاروں قربانیاں ہوئیں، ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں فوجیوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ اس جنگ میں بہت بڑی ٹینک وار بھی ہوئی، جسے ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی ٹینک بیٹل بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ وار تب ختم ہوئی جب 1966 میں انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے تاشکنڈ ڈکلیریشن پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ دونوں کنٹریز اپنی اپنی افواج کو جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس لے جائیں گے۔ سیز فائر اور تاشکنڈ ڈکلیریشن کے باوجود بھی کشمیر کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ حل نہ ہو سکا۔ 1965 کی یہ جنگ انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے بعد دونوں ممالک نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہت زیادہ اپ گریڈ کیا۔ 1965 کی اس جنگ کے بعد ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان پولیٹیکل ٹینشنز پیدا ہو گئی۔ جو ایسٹ پاکستان کی آبادی تھی وہ ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھی، لیکن جو پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ ویسٹ پاکستان میں تھی، اور شاید اسی لیے ایسٹ پاکستان کو ہمیشہ کم بجٹ اور ریسورسز ملتے تھے۔ اس کے بعد جب نومبر 1970 میں بولا سائیکلون نے ایسٹ پاکستان میں تباہی مچا دی تھی، 3 سے 5 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے۔ اس وقت ویسٹ پاکستان کی طرف سے مدد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی وجہ سے ایسٹ کے لوگ ویسٹ پاکستان سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ 1970 میں ایک اور اہم واقعہ ہوا، اور شاید یہی مین پوائنٹ تھا ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بننے کا۔ جب پاکستان میں نیشنل الیکشنز ہوئے تو ایسٹ پاکستان کی ایک پارٹی تھی عوامی لیگ، جسے لیڈ کر رہا تھا شیخ مجیب الرحمان۔ انہوں نے میجورٹی ووٹوں سے جیت حاصل کی تھی، کیونکہ ایک تو ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اور دوسرا ایسٹ کے جو لوگ تھے وہ ویسٹ گورنمنٹ سے پریشان تھے۔ مگر جو ویسٹ پاکستان کی سینٹرلائزڈ حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ہم شیخ مجیب الرحمان کی جیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور انہوں نے الیکشن کے جو نتائج تھے ان کو کینسل کر دیا۔ اس کے جواب میں 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے ایک تاریخی اور جذباتی تقریر کی تھی۔ یہی تقریر آگے چل کے جوئے بنگلہ کے نام سے کافی مشہور بھی ہوئی، کیونکہ مجیب نے اس میں کہا تھا کہ اگر ویسٹ پاکستان کو ہماری حکومت منظور نہیں تو ہمیں ویسٹ پاکستان کی حکومت بھی منظور نہیں، اور میں ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ عوامی لیگ کے جو سپورٹر تھے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ویسٹ پاکستان کی جو فوج تھی انہوں نے ایسٹ پاکستان میں آپریشن شروع کر دیے تاکہ احتجاج روکے جا سکیں۔ یہ آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے شروع کیا گیا، جس میں ہزاروں بنگالی سویلینز، اسٹوڈنٹس، انٹلیکچوئلز، فوجیوں اور سیاستدانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس آپریشن میں 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک لوگ مارے گئے۔ لاکھوں بنگالی انڈیا میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ایسٹ پاکستان کے جو گوریلا فائٹرز اور سولجرز تھے انہوں نے انڈین آرمی کی مدد کی اور ویسٹ پاکستان کے خلاف لڑائی کی۔ یہ جنگ تقریباً 9 ماہ تک چلی۔ آخرکار 16 دسمبر 1971 کو ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کے سامنے سرنڈر کر دیا اور ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگلہ دیش میں آج بھی یہ دن وکٹری ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے وجود میں آ جانے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پیس ٹریٹی سائن ہوئی تاکہ دوبارہ جنگ نہ ہو۔ دونوں کنٹریز کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ہماچل پردیش کے کیپٹل شملہ میں 2 جولائی 1972 کو ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ اسی وجہ سے اس ایگریمنٹ کو شملہ ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ ایک امن کا معاہدہ تھا جس میں انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ دونوں کی سرحدی حدود اور کشمیر میں مقرر شدہ لائن آف کنٹرول کا احترام۔ لیکن اس ایگریمنٹ کے بعد بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات صحیح نہ ہو۔ 1980s اور 1990s تک کشمیر میں دونوں طرف سے ہی چھوٹے موٹے فوجی مقابلے چلتے رہے، لیکن پھر آتا ہے سال 1998 جب دونوں ملکوں کی طرف سے نیوکلیئر ویپن کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کی طرف سے نیوکلیئر وار کے ڈر سے
1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए गए। इसमें दोनों मुल्कों ने ये वादा किया कि कश्मीर के मसले को बाहमी गुफ्तगू और पुरअमन तरीके से हल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एग्रीमेंट भी एक और जंग होने से ना रोक सका। कारगिल की जो वार है ये 1999 में शुरू हुई, जब कुछ मुजाहिदीन छुप कर कारगिल के पहाड़ी इलाकों में दाखिल हुए और इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि ये लोग कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, पाकिस्तान का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान पर ही इल्जाम लगाया और इसे पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी घुसपैठ करार दिया। इंडिया ने इस हमले के जवाब में काउंटर अटैक किया और फिर से दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो गई। कारगिल की इस वार में भी बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। दोनों मुल्कों के न्यूक्लियर स्टेटस और इंटरनेशनल प्रेशर ने इस वार को खत्म करने में किरदार अदा किया और इस तरह कारगिल की ये वार 26 जुलाई 1999 को खत्म हो गई। वार के ऑफिशियली खत्म हो जाने के बावजूद पाकिस्तान ने फॉर्मली सरेंडर नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौजियों ने इंडिया के इलाके खाली करके वापसी अख्तियार की और इंडिया को अपने इलाके वापस मिल गए। ये 4 बड़ी जंगें हुई इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर। ऐसे और भी वाकयात होते रहे, क्रॉस फायरिंग होती रही, लेकिन इन सारी जंगों और मुआहिदों के बावजूद भी कश्मीर का मसला हल ना हो सका। अगर आप लोगों के पास इसका कोई हल मौजूद है तो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।